میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج میں آپ کو دوبارہ بلوچستان میں چھپر رفٹ میں لے چلتا ہوں۔ یہ میں پہلے اس کے اوپر ایک وی لاگ کر چکا ہوں۔ وہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سبی سے ٹرین کوئٹہ پہلی بار پہنچی تھی 1880 کی دہائی کے اندر، تو وہ براستہ بولان پاس نہیں گئی تھی جیسے آج ٹرینز جاتی ہیں۔ وہ گئی تھی سبی سے شمال کی طرف، جو ناڑی گورج ہے، ناڑی ندی جو ہے اس کے اندر سے ہوتی ہوئی، وہ بڑی ڈرامیٹک ندی ہے اور وہ کمال جگہ ہے، اور اس پہ بڑے بڑے خوبصورت پل تھے جو ڈھا دیے گئے تھے۔ وہ جو بلوچ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، انہوں نے ڈھا دیے تھے 2005 میں یا 6 میں۔ جب میں 2007 میں گیا تو میں نے ڈھائے ہوئے پلوں کی تصویریں اتاریں، یہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ اور ٹرینز بند ہو چکی تھی ظاہر ہے، لیکن بعد میں خبر آئی کہ اب وہ پل دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ بنا دیے گئے ہیں نئے سرے سے، یعنی وہ جو تاریخی پل تھے وہ ڈھا دیے گئے، اب نئے کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑے ورثے کا نقصان ہمارے کا کر دیا ہے، ہماری ریلوے ہیریٹیج کا، جو کہ اب اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ بہرحال یہ آگے جا کے ایک پہاڑ آتا ہے رستے میں، جو کہ کسی قدیم زمانے کے بھوچال کے اندر پھٹ گیا تھا، تو وہاں پہ جو وہ شگاف ہے ٹرین اس میں سے گزارنی تھی۔ انگریزوں نے بڑی کمال کا کام کیا تھا، اور 1880s کے اندر یہ کام کرنا بڑے مطلب رکھتا تھا۔ تو انہوں نے ریلوے کو یوں چکر دے کے وادی کے اندر سے آہستہ آہستہ پہاڑی پہ چڑھانا شروع کیا، اور پہاڑی پہ جو چڑھا رہے تھے تو وہ جو انہوں نے سرنگ سی بنائی تھی اسے گیلری کا نام انہوں نے دیا، اور وہ گیلری ہے، وہ پہاڑ کی سائیڈ سے وہ چڑھنا شروع ہوتی ہے اور پہاڑ کے اندر ہے لیکن بالکل سائیڈ کے اوپر۔ اور جب وہ گیلری سے نکلتی ہے تو وہ یہ جو آپ کو اس وقت پلرز نظر آ رہے ہیں، برج پیئرز، یہاں اس کے اوپر ایک پل تھا، وہ اس پل کے اوپر سے ہو کے یہ شگاف کو پار کرتی تھی، اور پرلی طرف ایک چھوٹی سی سرنگ میں سے گزر کے پھر پار اتر جایا کرتی تھی۔ اور ایک زمانے میں یہ جو پل تھا یہ ہے کوئی 60-65 میٹر اونچا، تو پاکستان کے اندر جو بلند ترین پل تھے اس میں ان کا شمار ہونا تھا اگر یہ رہ جاتا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہاں یہ لائن جب یہ پار اتر جاتی تھی پرلی طرف، تو آگے ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے جس کو مڈ گورج کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ میری کتاب پرزنر آن اے بس کے اندر یہ تصویر محفوظ ہے، اور بس اب ہم نے ڈھا ڈھو دیا، سارا کچھ تو ختم ہو گیا، اور اس کے پیچھے آپ کو ایک ٹنل بھی دکھ رہی ہے، ایک سرنگ کا منہ بھی دکھ رہا ہے اس تصویر میں، اور اس کو مڈ گورج کا ٹنل کہتے تھے۔ یہ مڈ گورج اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پہ جب بارش پڑتی تھی تو مٹی کا ایک ریلا آ کے پٹری کے اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا، تو انگریز بڑے پریشان تھے اس سے۔ اور پھر اس لائن کے اوپر یہ بھی ہوتا تھا کہ کئی جگہ پہ جہاں پہاڑ سے گزر رہی تھی لائن تو پتھر اوپر سے گر جایا کرتے تھے، تو برابر اس کو صفائی کرنی پڑتی تھی، دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، اور وہ جو بیلدار ہوتے تھے ریلوے کے وہ ہر روز آنا جانا ان کا، اور پیٹرولنگ، یعنی خاص کر ٹرین آنے کے وقت سے پہلے۔ اور جو میں نے ریلوے کی اس میں کتاب میں پڑھا ہے کہ اس وقتوں میں یعنی 1880 کے دہائی میں جب یہ کھلی ریلوے لائن، تو اس کے بعد سے اس میں ہفتے میں 2 ٹرینز اپ ہوتی تھیں، یعنی کوئٹہ جایا کرتی تھیں، اور 2 ڈاؤن ٹرینز ہوتی تھیں۔ تو وہ جب بھی وہ گزرنی ہوتی تھی وہ بیلداروں کو جا کے چیک کرنا پڑتا تھا۔ 1942 کے اندر یہ ہوا کہ جولائی کے اندر بڑی کس کے بارش پڑی ایک دن رات کے وقت، تو صبح جب بیلدار، اور ٹرین نے آنا تھا، اور تو بیلدار جب آئے تو یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے پار جو سرنگ تھی جو کہ اس تصویر میں واضح نہیں نظر آتی، تو وہ جب ادھر اس طرف انہوں نے جا کے لائن کو دیکھا تو پتہ پڑا کہ جناب وہ پورا پہاڑ ہی گر گیا، اور لائن جو ہے وہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو 1942 دوسری جنگ عظیم کا وقت تھا وہ، اور ویسے بھی وہ جو بولان سے لائن گزرتی تھی وہ بھی بچ چکی تھی، اور وہ تھرو لائن تھی،
پہلے جب وہ بچھی تھی تو پہلے براڈ گیج آتی تھی، پھر بیچ میں میٹر گیج ہو جاتی تھی، پھر براڈ گیج ہو جاتی تھی. تو 1942 تک وہ انگریزوں نے سرنگیں ورنگیں بنا کے وہ ساری کی ساری براڈ گیج کر دی تھی. انہوں نے کہا یار رولا ہی مکاؤ ہے، روز دی کل کل ختم کرو. انہوں نے وہاں یہ لائن ہی بند کر دی. اور پھر یہ ایک زمانہ یہ ہو گیا 1942 جولائی کے بعد کہ صرف خوست تک ٹرین آیا کرتی تھی. وہ بھی میں آپ کو ایک اور جو ریلوے کے اوپر میں نے کیا اس میں دکھا چکا ہوں. اچھا، جب میں 1993 میں یہاں آیا تو میں نے خوست کے ریلوے اسٹیشن پہ آ کے میں نے کہا جی مجھے کسی پرانے بندے سے ملا دیں ریلوے والے جس کو یہ یاد ہو کہ یہ پل ڈسمینٹل کیسے کیا تھا. کیونکہ میں یہاں ریلوے ہیڈ کوارٹر کی لائبریری میں جا کے وہ پل کی ڈسمینٹلنگ کے اوپر پڑھ چکا تھا. اور پھر وہ پی ایس اے بیرج صاحب تھے، ان کی ایک کتاب ہے کپلنگز ٹو دا خیبر، وہ بڑی کمال کی کتاب ہے، نارتھ ویسٹرن ریلوے کی ہسٹری ہے. تو اس میں بھی کچھ دیا ہوا ہے، اور ایک سکھ کا نام بھی دیا ہوا ہے جو کہ جس نے سپروائز کیا تھا یہ پل کی ڈسمینٹلنگ کو. تو میں نے کہا جی میں نے وہ کسی صاحب سے ملنا ہے. تو انہوں نے گل محمد کو بلایا. یہ صاحب ہیں گل محمد، جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، کاکڑ ہیں، یہ وہاں کے خوست کے رہنے والے ہیں. اب یہ 1993 میں بزرگ تھے، اتنے اپنے رب کے ساتھ جا ملے ہوں گے. تو گل محمد صاحب ریلوے میں ہوا کرتے تھے، اور کوئی گینگ مین تھے یا کچھ اسی قسم کے تھے، یعنی بیلدار یا کوئی اس قسم کے، یا اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جناب میں نے سارا کچھ دیکھا تھا. وہ سکھ نے، اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ مال کی گاڑیاں جس میں پتھر لاد کے لاتے ہیں، وہ شنگل والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ڈبے، وہ پل کے اوپر چڑھا دیے، اور انہیں بھرا ہوا تھا اس نے پتھروں سے، اور اس نے ایک رسی لے کے پل کے پرلے سرے کے ساتھ باندھ دی، اور پھر اس نے ان کی بریکیں کھول دیں. تو جب یہ رڑ کے نیچے آنا شروع ہوئے اپنے ہی مومنٹم سے، تو وہ پل اکھڑ کے آ گیا سارا کا سارا. اور جناب انگریز خوش تو بڑے ہوئے کہ جی دیکھو سکھ کتنا کاریگر آدمی ہے، اس نے 1 منٹ میں سارا کام کر دیا، کوئی جتن بھی نہیں زیادہ کرنا پڑا، اور پل ڈھا دیا اس نے. تو میں نے ہنس کے گل محمد صاحب سے کہا، میں نے کہا سر جی ویسے اتنا آسان کام نہیں تھا. کہتے نہیں، میرے سامنے ہوا ہے، میں سارا موجود تھا، میں نے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا. وہ سکھ کا نام تو انہیں نہیں یاد تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے، اب میں ابھی یہ بنانے سے پہلے میں نے کنسلٹ نہیں کی کپلنگز ٹو دا خیبر، اس میں شاید ہرنام سنگھ ہے ان صاحب کا نام، جنہوں نے یہ ڈسمینٹلنگ کا کام سپروائز کیا تھا. بہرحال گل محمد کے یادداشت میں یہی تھا. تو پھر میں نے کہا یار یہ تو پھر اس کو بڑا انعام دیا ہوگا. کہتے نہیں، انگریز بہت مکار ہوتا ہے. انگریز نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ خالصہ یہ کہیں اور جا کے بھی یہی کام کرے گا. تو انہوں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ وہ یہ کام نہ کر سکے. تو میں نے کہا بھائی جان، وہ پہلے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ بادشاہ کوئی کام کرا کے ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے، یہ اب کے دور میں نہیں ہوتا. کہتے نہیں پکی بات ہے بھائی، ہمارے سامنے اس کے ہاتھ کٹے تھے. اور یعنی انہوں نے سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اور وہ میں نے کہا کہ لیکن کام تو ذہن سے ہرنام سنگھ نے کیا تھا، یا جو بھی ان صاحب کا نام تھا. تو میں نے کہا کہ وہ ہاتھ کاٹنے سے تو فائدہ کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں، وہ سزا کے طور پہ. تو بہرحال گل محمد کاکڑ صاحب نے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی، اور چونکہ ذرا مزاحیہ تھی تو میں نے کہا یہ کہانی بھی آپ تک پہنچا دی جائے.